باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد خدا متعال کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسی زندگی کے اندر ان معارف کو حاصل کرنے کی سعادت دی جن کی خاطر ہم خلق ہوئے. انسان کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجموعی طور پر ایک جملے میں کہیں خدا کے قرب کے لیے انسان خلق ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے بڑھ کر کوئی ہدف نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر خدا کی اوصاف ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ماشاءاللہ. یہ طے شدہ حقیقت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے. ماشاءاللہ. ہم لوگ جو معمولاً اپنی دینی انڈرسٹینڈنگ میں اتنی ڈیپتھ نہیں رکھتے تو ہم راجعون کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مثلا موت آئے گی میدان حشر تک ہماری عقل ساتھ دیتی ہے کہ بھئی راجعون کا مطلب کیا ہوگا، پلٹ جائیں گے میدان حشر میں پہنچ جائیں گے. وہاں بھی کیوں رک رہے ہیں؟ خدا نے نہیں کہا کہ الی الحشر راجعون، نہیں، اس نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف پلٹنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ میدان حشر پہ مت روکیں، یہ تو آگے تک کہانی جانی ہے. لہذا خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے گزارتے جاؤ گے تم. تو میدان حشر پہ مت رکیں، جنت پہ بھی نہ رکیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ جو انسان جنت میں مثال کے طور پر کمال کے خاص درجے پہ داخل ہوا اب جنت میں اسٹیٹک ہو گیا، اس کو کوئی کمال نصیب نہیں ہو رہا. یہ ہماری دنیا ہے جس کے اندر کسی مزے لینے سے بعض اوقات کمال چلا جاتا ہے. یہ ہماری دنیا ہے. تو یہاں پہ مثلا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ کہے جو میرا دل چاہے گا میں کھاؤں گا، جو میرا دل چاہے گا پیوں گا، جو میرا دل چاہے گا کروں گا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہے، یہ بندہ خدا نہیں بنا ہے، یہ مالک بن گیا ہے. یہاں پہ زندگی بندگی کے لیے ہے. تو وہ جو مشہور و معروف ایک مکالمہ تھا مولا کا کہ فرمایا کسی کنیز سے جو ایک گھر سے نکلی تھی، اس کے گھر سے آواز آ رہی تھی میوزک کی اور لہو و لعب کی. تو امام نے پوچھا اس ملازمہ سے کہ کون تھا، یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا کہ یہ فلانی کا گھر ہے، یہ مالک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مالک، اگر بندہ ہوتا تو ایسے نہیں کرتا. تو کنیز گھر میں گئی، تھوڑی دیر سے پہنچی تھی. تو مالک نے پوچھا تم کو اتنی دیر کیوں لگی؟ تو اس نے بتایا کہ وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملے تھے، انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی. تو اس نے اصرار کیا کہ کیا بات کی؟ اس نے کہا بتانے کی، یعنی ایسا کہا کہ جیسے ایسی بتانے کی بات ہے بھی نہیں کوئی. اصرار کیا تو اس کنیز نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ، میں نے کہا کہ یہ مالک ہے، تو کہا کہ اگر بندہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر بندہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو کہا کہ ہاں یہی کہا. تو وہ جس حالت میں تھا اس وقت اسی پاؤں ننگے پاؤں بھاگا باہر اور امام کے پاس گیا. امام کے پاس جا کے معافی مانگی اور کہا مولا میں بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بندہ بننا چاہتا ہوں، اسی لیے میں ننگے پاؤں آیا ہوں. بش حافی مشہور ہو گئے، حافی یا ننگے پاؤں چلنے والا. ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ڈیپتھ نہیں ہے دینی انڈرسٹینڈنگ میں. تو ہم لوگ بعض اوقات بہت بڑی کسی حقیقت کی ایک جگہ تک پہنچتے ہیں، اس کی بات کو ہمارے ذہن میں
ہمارا ساتھ ذہن ساتھ نہیں دیتا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون خود خدا ہدف ہے. خود خدا ہدف ہے تو خدا تک تو ظاہر فزیکلی نہیں پہنچا جا سکتا ہے. خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے جو اس نے تمام مخلوقات کے لیے کھولا ہوا ہے، وہ یہ کہ مخلوقات اپنی اوصاف کے اندر خدا کے رنگ کو حاصل کرتی چلی جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو رنگ کا لفظ ہے یہ بھی قرآنی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا بے اصطلاح صبغہ رنگ کو کہتے ہیں. صباغ اس بندے کو کہتے ہیں جو رنگ چڑھاتا ہے چیزوں پہ. تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اوصاف الہی ہیں. یہ قرب ہدف خلقت ہے. اچھا، قرب تک پہنچنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کا نام ہے تزکیہ نفس. تو یہ ہدف خلقت ہوا سیکنڈری لیول پر. تو پرائمریلی خود خدا ہدف ہے. خدا تک پہنچنے کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا، جو ایگزیکٹلی کوئی خدا نہیں ہو پائے گا. قرب حاصل کرنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کا نام ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس میں جو کی انگریڈینٹ ہے سو کالڈ، یا اس کا ماسٹر کی ہے، وہ ہے کنٹرول. کسی کے پلے کنٹرول ہوگا تو وہ تزکیہ نفس کرے گا. کیونکہ کنٹرول اگر ہوتا ہے تو ارادہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ورنہ یہ دماغ میں جو تصورات بنے ہوئے ہیں، جس کو ہم ایک لیول میں علم کہتے ہیں، اس پہ جنت نہیں ملنی ہے. دماغی تصور میں میرے خدا ہے اور میں خدا کے لیے کچھ کروں نہیں، پھر جنت نہیں ہے. جنت بما یعملون ہے، نہ کہ بما جسٹ یعلمون. جو جانتے ہیں اس پہ جنت ملتی ہے، نہیں کرتے ہیں اس پہ جنت ملتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب مثال کے طور پہ کسی انسان کے پاس پورا علم عرفان ہے لیکن وہ ارادہ نہیں ہے، چونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے جس سے اس علم عرفان پر عمل کرے، تو اس کے علم عرفان نے سوائے اس کو مشکل میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں کرنا ہے، اور مشکل بننی ہے اس کے لیے. تو اب ہمارے پاس خود خدا ہدف ہے، قرب خدا ہدف ہے، تزکیہ نفس ہدف ہے. تزکیہ نفس کے لیے کنٹرول وہ کی انگریڈینٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میری کامیابی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم پہ کنٹرول کتنا ہے. بس ماشاءاللہ. اب وہ کنٹرول آپ کہیں سے بھی لے لیجئے، زبان سے لیں، آنکھوں سے لیں، منہ سے لیں، فکر سے لیں. کنٹرول ہر آدمی کی ویکنس ایک اور جگہ ہے. یہ بڑی عجیب کہانی ہے. مثلا ایک آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ بھئی میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں جو عام لوگ نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کنٹرول ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے ایک آدمی کا کنٹرول زبان میں نہ ہو رہا ہو، باقی جگہوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے. ایک آدمی کا کنٹرول آنکھوں میں نہیں ہے، باقی جگہوں پہ کرتا ہے. بندے خدا عابد ہے، زاہد ہے، سب کچھ ہے، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ مشکل ہے. بس کنٹرول کی کہانی اس لحاظ سے کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ کیس بائی کیس ایک اسٹڈی ہے کہ کس آدمی کی ویکنس کہاں پر ہے. پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کنٹرول ہے اپنی ویکنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا اس کے اندر وہ کنٹرول نہیں ہے. تو آپ اور میں اپنی تربیت کے لیے اس پہ اعتماد نہ کریں کہ ہم اچھا کیا کر رہے ہیں. ہمیشہ اپنی تربیت کے لیے اس پہ دیکھیں جو ہم سے صادر غلط ہو رہا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہماری ویکنس وہاں پھنسی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. اب ہم اس ویکنس کو ہم صحیح کریں گے. اچھا، کنٹرول میں یہ ویکنس کیوں ہے؟ جب میں 9 جگہ صحیح ہوں، ایک جگہ اگر میری غلطی ہے تو کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کنٹرول ایک ایسا فینومینا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پر ڈرین ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی ساری جگہ پر بھی ڈرین ہوگا. اس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہے 9 جگہ پہ کنٹرول ہے، یہ 9 جگہ پہ بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ ایک جگہ پہ وداؤٹ چیک ڈرین ہو رہا ہے. اس کا مطلب باقی 9 جگہ سے بھی جائے گا یہ ہاتھ سے. تو آپ مثال کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی ویکنس ہے اس کا غصہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آدمی مہذب ہے، سویلائزڈ ہے، مینرڈ ہے. جب غصہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باقی سب گیا. ہاں، یہ مشکل ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ. کسی آدمی کو ڈرنک کی عادت ہے، جب اس کے اوپر بات آتی ہے پھر نہیں سوچتا اپنا ہے یا کس کا ہے.
گیا پھر. یہ پرابلم ہے کنٹرول کے اندر. یا آپ اس کو پرابلم کہیں یا کمپلیکیشن کہیں یا فینومینا کی ایک کوالٹی کہیں. تو اب ہمیں جو کنٹرول چاہیے وہ کنٹرول ایسا نہیں چاہیے وہ بقول شہید مطہری کے کہ ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کے سارے اعضاء و جوارح صحیح ہوں، صرف ایک ہاتھ 5 فٹ کا ہو. نہیں، پھر یہ ایک ہاتھ جو 5 فٹ کا ہے یہ لائف کی کوالٹی کو کمپرومائز کروائے گا. پھر چاہے باقی سارے اعضاء و جوارح صحیح تھے، ایک ڈس بیلنس ہوا ہے، لیکن وہ ایک ڈس بیلنس ہونا کوالٹی آف لائف کے اوپر اثر ڈالے گا. تو پورا جو ماہ مبارک رمضان ہے، دین کا طریقہ کار ہے تربیت کا، وہ سب کا سب اس پر ہے کہ آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کنٹرول کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اس سورہ سے بھی میں متصل کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد. صحیح. اب میں زیادہ اصرار نہیں کروں گا کہ سب کی سپیڈ ایک جیسی ہو جائے، لیکن بہرحال کنٹرول کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے پرسیپشن کا. اوور آل پکچر ڈیولپ ہوئی ہے یا ڈیولپ نہیں ہوئی ہے؟ کیوں؟ یہ میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. جب میں اسکول جاتا تھا، میں ایک پیلے اسکول میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ اسکول میں. وہاں پر ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے ہر صبح آنا ہے، بیگ لے کے آنا ہے، کتابیں لے کے آنی ہیں، کاپیاں لے کر آنی ہیں، پینسل پین ہوگا اس کے اندر، سب کچھ. خود ایجوکیشن کا ہدف کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں ہم تنہا نہیں تھے جس کو نہیں پتا تھا، شاید ٹیچرز کو بھی نہیں پتا ہوگا میرا خیال میں، اور زیادہ تر آج کل یونیورسٹیز میں بھی نہیں پتا ہوتا. اوور آل پکچر کلیئر نہیں ہے، یہ پرابلم ہے. اتفاقاً آج ہی میں ایک کراچی کی ایک مشہور یونیورسٹی کے پرنسپل نے ہم کا ایک انٹرویو ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ یہ کہ ہمارے پاس انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو بنانا کیا ہے. ہم لوگ انڈر گریجویٹ کے لیول پر، خیر وہ تو انہوں نے تکلفاً انڈر گریجویٹ کہہ دیا، میرا خیال انہوں نے کہا کہ مثلا ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے صرف کچھ کیش کراپس ہیں جن میں بچوں کو دھکیلنا ہے، دیٹس اٹ، اور اس دوران میں یونیورسٹی کے اونرز نے کمانا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی ہدف نہیں ہے. اب میں اس کو دینداری میں لے آتا ہوں. ہم دینداروں کا زیادہ تر ہدف کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی ثواب کا کیلکولیٹر چل رہا ہے اور ان میں سے ایک کیلکولیٹر میرے ہاتھ میں ہے اور ایک کیلکولیٹر اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی ایسی کوئی نیومیریکل ثواب ہیں جو بڑھ رہے ہیں؟ نہیں. جو کچھ بھی ہے صرف ایک جگہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، وہ کیا؟ قربتاً الی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں تک آ گئی؟ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، ہماری دنیا کے اندر ایک آدمی کوئی مزہ لیتا ہے، اس پہ کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر مزہ تو مل گیا لیکن اللہ کا قرب چھن گیا، یہ ہو سکتا ہے. اچھا، جب جنت میں خدا بھیجے اور وہاں پہ کہے کہ تمہیں وہاں بہت مزہ آئے گا، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مزہ آئے گا جس میں قرب بڑھے گا یا وہ مزہ آئے گا جس میں قرب کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پلان میں ایک چیز میرے لیے کنوینئنس لائے اور کمال نہ لائے. ہاں، اس دنیا میں ہو سکتا ہے میری جہالت کی وجہ سے کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ چیز میرے لیے کنوینئنس ہے، یہ چیز مجھے مزہ دے گی، اور در حقیقت وہ نقصان دہ ہوگی میرے کمال کے لیے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید تمہیں کوئی چیز اچھی لگے وہ جو تمہارے لیے بری ہو. یہ اس دنیا میں پاسبل ہے، لیکن جیسے اب اس دنیا سے نکلتے ہیں، آپ برزخ میں آئے، محشر میں آئے، پھر صراط، جنت، جہنم، اب وہاں پر کوئی چیز ٹکراؤ میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ لمٹ ختم ہو گئی جو ٹکراؤ کا سبب تھی، یعنی میٹیریلزم اور میٹر. تو وہاں پہ اگر مثال کے طور پر خدا متعال فرماتا ہے فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس میں وہ کچھ ہے جس کی تمہیں خواہش ہوگی، جس سے تمہیں آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اب سوال یہ کہ صرف ٹھنڈک ملے گی، مزے آئیں گے، پیٹ بھرے گا، کمال ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ خدا کے نظام میں پاسبل نہیں کہ کمال نہ ملے.
تو آپ جتنا جنت میں مزے لیں گے در حقیقت کمال کی سمت بڑھنا. اب میں کہتے کہتے رک گیا کہ مزے لیں گے وہ کمال کی سمت بڑھائے گا یا اصل میں کمال کی سمت بڑھنے ہی کا مزہ ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ گوشت کہاں مزہ دیتا ہے آقا بہجت کو؟ تو جس گوشت اور انگور اور انار نے ان کو یہاں مزہ نہیں دیا وہ وہاں کہاں دے گا؟ در حقیقت یہ قرب حاصل کرنے کے مزے ہیں جس کو خداوند تعالیٰ فروٹ اور گوشت میں اور نہروں میں دکھا رہا ہے، چونکہ ہم اس سے زیادہ مزے کا تصور ہی نہیں کر پاتے. یا حور عین میں دکھاتا ہے خدا، کوئی قرب ہے جس کا ایک مزہ ہے. اور شہید ثانی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مثلا میں بعض اوقات رات کو بیٹھتا ہوں، پوری دن رات محنت کرتا ہوں، اور صبح کو پہنچتے پہنچتے میری وہ پرابلم حل ہو جاتی ہے جو کوئی انٹلیکچوئل پرابلم تھی. تو کہنے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ کہاں ہیں شہزادے جو سمجھتے ہیں کہ بستروں میں سونے کا مزہ ہے. یہ سب اس مزوں سے محروم ہیں. تو یہ مزہ کچھ اور مزہ ہے، اور یہ مزہ وہ ہے کہ جو قطعاً کمال سے منافی نہیں ہے بلکہ کمال ہی کا، یا تو کمال ہی کی طرف حاصل بڑھنے کا مزہ ہے، یا اگر کسی اور چیز کے ذریعے سے بھی ہے تو وہ کمال میں رکاوٹ نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی محمد. یہ جو پکچر ہے اس میں ہمارے ساتھ پرابلم ہے ہماری دنیا میں، ہمارے اپنے لیے. تو مثال کے طور پر عین ممکن ہے کہ میں بہت ساری ایسی چیزوں میں مزہ ڈھونڈوں یا میرا دل چاہے جس کے بارے میں مجھے پتا ہو کہ اس میں خدا کی رضایت نہیں ہے، اور پھر بھی میرا دل چاہ رہا ہو کہ نہیں میں کر لوں. اچھا ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ میں اچھا آدمی ہوا تو میں کنٹرول کر لوں گا اس کو، لیکن میرا دل چاہ رہا ہوگا. اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہوگا؟ یہ میری غفلت کی وجہ سے، میری جہالت کی وجہ سے. تو بہت اچھا کام ہو کسی انسان کے اندر ایسا ہو جائے کہ وہ خدا کے اس نظام کو سمجھ جائے اور وہ اپنی پسند ناپسند کو خدا کے نظام کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو جائے. شروع میں مشکل ہوگی، آہستہ آہستہ اس کی پسند ناپسند خود بخود وہیں پہنچ جائے گی جہاں پہ خدا پہنچانا چاہتا ہے. اور اس کے نتیجے میں شاید ایسا بھی ہوگا کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہوگی اس کو صرف ناپسند نہیں ہوگی، اس کو نظر بھی آئے گا کہ کیوں ناپسند ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس واقعات میں موجود ہے کہ کوئی بہت بڑے عارف تھے، وہ ایک جگہ پہ گئے، ان کو کہیں دعوت دی گئی. تو بندے خدا بہت اچھا آدمی تھا جس نے ان کو دعوت دی، ورنہ اس کے گھر پہ جاتے ہی نہیں وہ. تو وہ گئے دعوت پر، جیسے ہی بیٹھے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی. اور ان کے دوست احباب ان کو دیکھنے لگے جو ان کے شاگرد ٹائپ کے تھے کہ بھائی کیا ارادے ہیں، اس آدمی نے مثلا کھانا تیار کیا ہے، اب کھانا لگ چکا ہے، اس کے کہے پہ آئے ہیں، دعوت پہ آئے ہیں، تو اب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو بھوک نہیں لگ رہی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، مثلا ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ آپ لوگ کھائیں، مجھے تو نہیں لگ رہی. خیر جب کھانا وانا ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے کہ معاملہ یہ کہ دسترخوان پہ خون کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، صرف خون بکھرا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب یہ حرام نہیں کھاتا ہے، یہ آدمی لوگوں کو دھوکے نہیں دیتا ہے، سود نہیں کھاتا ہے، کسی کا پیسہ نہیں کھاتا ہے، خمس وغیرہ بھی دیتا ہے. آخر یہ آپ کو خون کہاں سے نظر آ گیا اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم کر لو تم اس سے. تو اس سے معلوم کیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے کہا کہ دیکھو تم بھی آقا کے چاہنے والے ہو، آقا نے کھانا نہیں کھایا، ہم بھی ذرا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگا کہ معاملہ یہ ہے کہ آج میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے کہیں اور سے قرض لیے جو تھوڑا لاؤبالی ہے، وہ خیال نہیں کرتا ہے. تو اس پیسے کے اندر اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ تھی. میں سمجھ گیا تھا کہ جس سے میں نے لیا ہے وہ غلط بندہ ہے. صحیح. اب یہ جس کو یہ نظر آ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنی پسند ناپسند کو اتنا اللہ کی پسند ناپسند کے اندر غرق کیا ہے کہ اللہ نے نہ صرف اس کو اپنی پسند ناپسند سکھا دی، یہ بھی بتا دیا کہ مجھے کیوں ناپسند ہے. یہ اس جگہ پہ پہنچ گیا. ذرا یہ ہم لوگوں کے لیے تو ایک فکشن ہے، ہم لوگوں کے لیے تو اسٹوری سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایک لیسن ہے، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی لگیں گی جو اچھی نہیں ہوں گی. ہمیں اس پہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمیں آہستہ آہستہ جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کم از کم یہ خدا کو پسند نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دیں.
آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے. درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. سورہ حشر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. اور یہ جو ہم نے ان کو جلا وطن کیا اس وجہ سے کیا، یہ جو ان کو سزا دی اس وجہ سے دی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کی تھی. اور جب اللہ اور رسول کو کوئی اذیت کا سبب بنتا ہے تو پھر خدا کا عذاب شدید ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی خدا نے معذرت کے ساتھ عرف کا جملہ استعمال کروں، ہاتھ ہلکا رکھا. کہو تو میں نے تم کو جلا کر دیا، جلا وطن کروا دیا، تم بچ گئے، ورنہ میں تمہیں اور عذاب کرنے والا تھا. صحیح ہے. تو خدا کبھی کبھی کافروں کو بھی تھوڑا فیور دے دیتا ہے، کہہ رہے کہ میں نے کم کیا تمہارے ساتھ، ورنہ بہت برا کرتا اور برا ہوتا تمہارے ساتھ، تم اس کے حقدار تھے. اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کی. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہے، نعوذ باللہ کیا معاملہ ایک بادشاہ کا ہے کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں میری تم سے اب نہیں بنتی ہے؟ نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں خدا نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا اذیت کی ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ مثلا جیسے میں نے عرض کیا، مثلا ایک حکمران ہے، اس کو بس یہ بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس نے اس کو بہت پریشان کیا. معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنے وجود میں کوئی ایسی خرابی ڈال دی ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول اپنی تمام تر رحمتوں کے باوجود اس تک رحمت نہیں پہنچا پا رہے ہیں. وہ اس پستی میں جا کے بیٹھ گیا ہے. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے بہت اذیت کی، تم نے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے، تمہیں اتنے دور نہیں جانا چاہیے تھا. اور تم جب اتنے دور پہنچ گئے تو تم سمجھ جاؤ کہ تم جتنی دور پہنچ گئے ہو وہاں ہونا ہی عذاب ہے. یہ جو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ نہ ہونا ہی عذاب ہے، کہ رحمت الہیہ میں نہیں ہے. وہ کسی نے کہا مثلا میں نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا مزے لے رہے ہو؟ کہا میں لائف سے مزے لے رہا ہوں. کہا یہی عذاب ہے، یہی عذاب ہے کہ تم مزے لیتے رہو اور جب زندگی ختم ہو تب تمہیں پتہ چلے گا. اگر عذاب نہیں ہوتا نا تو تمہیں دکھ ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے. اگر تمہارے دل میں وہ چبھن رہتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب ابھی عذاب میں نہیں آئے تھے. اب اگر تمہارے دل میں وہ چبھن بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تم عذاب میں ہو. تو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے میرا عذاب بہت شدید ہے، پھر میں فرعون بھی بنا دیتا ہوں. تو فرعون کی حرکتیں کرتا ہے پھر وہ. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اس وقت، یہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا. انشاءاللہ یہ ہم انہی آیات کریمہ کو پڑھتے ہوئے اس کو دیکھ بھی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. ما قطعتم من لینۃ. اب یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ بعض اوقات یہ سوچے ہوتے ہیں ہم نے ایک پلان کیا ہے، اس پلان میں یہ حصہ صحیح ہوا، یہ حصہ صحیح نہیں ہوا. اگر کوئی خدا متعال کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے معمولاً وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پلان کا ہوا کیا. اگر کوئی واقعاً خدا کی خاطر کام کرے، مثلا اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا، بنی نذیر سے کہا کہ بھئی تم لوگ یہ حرکتیں بند کرو اور تم جاؤ اپنے ملک چھوڑ کے جاؤ، مدینہ چھوڑ کے جاؤ. وجہ میں بتا چکا ہوں ساری بیک گراؤنڈ. انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے جو نخلستان ان کے قلعے کے اطراف میں ہیں اسے کاٹنا شروع کرو. تو کچھ درختوں کو کاٹنا شروع کیا. آپ میں سے کچھ پہلی دن میں ہوں گے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت کی جو ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ سورہ کی کانٹینٹس کے اوپر ہونے والے پاسبل کویسچنز کا جواب ہوتا ہے. تو اس سورہ کے اندر یہ ذکر تھا کہ اللہ کے نبی کے حکم سے درخت کٹے ہیں. تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ خدا نے یہ کیوں کروایا. تو خدا تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ شکست ناپذیر ہے، اسے کبھی شکست نہیں ہوگی، لیکن ان کے باوجود وہ صاحب حکمت ہے. تو اگر اس نے درخت کٹوائے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے. تو اللہ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ، اے مسلمانوں تم نے جو کچھ درخت کاٹے اور کچھ درخت نہیں کاٹے، فبإذن اللہ. ما قطعتم من لینۃ، تم نے جو درخت کاٹے کچھ، او ترکتموها، یا ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولها، کہ وہ اپنی بنیادوں پر اپنے تنوں کے اوپر کھڑے رہیں، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا. صحیح.
اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے توحیدی بصیرت۔ توحید کا ایک درجہ توحید افعالی ہے۔ توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟ کائنات میں کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اب چاہے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے غلط کام کر لیا ہے، کیا خدا کے نظام کو شکست دے دے گا یہ؟ نہیں، کچھ بھی کر لے۔ تو جو توحید افعالی پہ پہنچا ہوگا وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ جو توحید افعالی پہ ہوگا وہ مجرم کے جرم سے بھی نہیں گھبرائے گا، چاہے مجرم کچھ بھی کر بیٹھے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول کہیں نہیں جائے گا، خدا سنبھال لے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا جو کربلا میں ہوا؟ سید الشہداء مطمئن تھے، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں خدا آپ کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم نے صبر کیا، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور جب تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی بہن سے کہا کہ بہن صبر کرنا، کیونکہ صبر یہ ایشورنس دے گا کہ خدا ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب ہم لوگوں کے لیے بچکانہ سی چیزیں، ہاں صبر کرنے والوں، ان اللہ مع الصابرین، ہاں ٹھیک ہے ہم سمجھ لیں، اتنی آسانی سے نہیں سمجھا ہے۔ جب مشکل میں پڑیں اور اس بات پہ صبر کریں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے، تب پھر سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، اس وقت آئے گا۔ ابھی تو تھیوریٹیکلی ہے، لفظ سے کہنا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو ایک جگہ پہ جا کر فرعون پیچھے سے آ گیا، سامنے پانی تھا، تو جو اصحاب تھے وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو مارے گئے، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ان اللہ، ہاں یہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا کام کر دے گا، صحیح۔ اور اس جگہ پہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ذہن سے آئے کلمہ نکل رہی ہے ابھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا ہمیں ہدایت دے دے گا، اور اس کے بعد پھر خدا متعال کی طرف سے حکم آیا کہ پانی پہ مارو۔ ہاں صحیح، اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ جب انسان امتحان کے بعد صبر کے مرحلے کو گزار لیتا ہے تب الہی معجزے زمین پہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس خاطر سر حسین نے دیر میں تلاوت کی ہے، ورنہ یہ سر حسین تو عصر عاشور بھی تلاوت کر سکتا تھا، نہیں، تھوڑا دیر لگی۔ کیوں؟ صبر کا ایک ایسا مرحلہ ہونا تھا جو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے، ہاں صرف لاٹھی مار کے پانی نہیں ہٹائے، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے۔ اور مردہ ایک مردہ نہیں، آپ مردے سے میرا مطلب لاشیں نہیں سمجھیے گا، دلوں کی مردگی کو، اور کائنات تک مردہ دلوں کو حسین کا خون زندہ کرے۔ اب بتاؤ کون سا صبر چاہیے؟ ہاں بہت بڑا صبر چاہیے کہ جو آخر تک مردہ دلوں کو حسینی خون زندہ کرے، زندہ کرے، تو سب کا صبر چاہیے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیا تھی؟ فاستقم کما امرت، یہ پہلے بھی آئی تھی، اے نبی استقامت دکھائیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں تو استقامت کر لوں گا، یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ کیسے کریں گے؟ سید الشہداء نے یہ کروا دیا، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، ومن معک، ہاں تابہ تو نہیں کہا تھا میں نے بیچ میں، ومن معک، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سید الشہداء کا جو کمال تھا وہ یہ کہ خود استقامت نہیں کی، ان کے ہمراہ پورا گروہ استقامت کر کے دکھا گیا۔ اب وہ ہوا تھا جو اب ایسا معجزہ زمین پہ اترنا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور وہ اللہ نے کر دیا۔ اور اس کی ابتدا یہ تھی کہ خاک کو شفا کیا اور نام کو شفا اور بڑی بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خاک کی شفا کم ہے، سید الشہداء کا نام خاک کی شفا سے زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ تو خاک تو جسمانی شفا دیتی ہے، سید الشہداء کا نام ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔